آپ کا میزبان اس شو میں جو آپ کے لیے پیش کیا جاتا ہے ہر سیٹرڈے کے سہ پیر 4 بجے سے 5 بجے تک۔ ناظرین، اس شو میں ہم آپ کی لائیو کالز لیتے ہیں اور امیگریشن سے متعلقہ معاملات پر آپ کو ایڈوائز کرتے ہیں۔ تو اگر آپ کو یا آپ کے کسی چاہنے والے کو کسی قسم کا کوئی امیگریشن مسئلہ درپیش ہے تو بالکل پروگرام میں فون کر کے لائیو ایڈوائز لے سکتے ہیں۔ ناظرین، ہمیشہ کی طرح اس بار بھی پروگرام شروع ہونے سے پہلے بے شمار کالرز کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ ہم بنا وضاحت کیے ہوئے کالز کا سلسلہ شروع کرتے ہیں اور بڑھتے ہیں آج کے پہلے کالر کی طرف اور دیکھتے ہیں لائن پر کون ہے۔ جی فرمائیے۔ وعلیکم وعلیکم السلام۔ ملک صاحب، میرے چھوٹے چھوٹے 2 کوشچن ہیں۔ جی 14 سال کی بیس پہ ملا تھا ILR، ٹھیک، اس کو ملے ہوئے سال ہو گیا، تو اچھا، ابھی نیچرلائزیشن کے لیے جو اپلائی کرنا ہے کب کر سکتے ہیں؟ ٹھیک، ایک کوشچن۔ دوسرا یہ کہ 14 سال کی بیس پہ جو ہے وہ 9 جولائی سے پہلے 2012 سے پہلے اپلائی کیا تھا، ٹھیک، کہ انہوں نے DL دی ہے، اچھا، وہ 3 سال کی نہیں دی، نہ 2.5 سال کی دی ہے، اچھا، اس کو چیلنج کیا جا سکتا ہے؟ ٹھیک، پلیز بتائیے گا۔ ٹھیک، تھینک یو۔ ٹھیک ہے، آپ کی کال کا شکریہ۔ بالکل، اگر تو کسی کو 14 سال کی بیسس کے اوپر انڈیفینٹ ملا ہے تو وہ نیشنلٹی 1 سال کے بعد نہیں اپلائی کر سکتے بلکہ ان کو 5 سال تک ویٹ کرنا پڑتا ہے۔ تو جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق ہے کہ اگر کسی نے انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کیا ہے 14 سال کی گراؤنڈز کے اوپر اور ہوم آفس نے اس کو ڈسکریشنری گرانٹ کر دیا تو بالکل وہ اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کر سکتے ہیں۔ تو بہتر ہے کسی اچھے سے وکیل سے جا کے ملیے گا، ان کو سارے پیپر اور بتائیں کہ 14 سال پہلے کس طرح آئے تھے، کب کیس کیا، کبھی ادھر ہوم آفس نے کوئی ریموول ڈائریکشن دی یا نہیں دی، آپ کے پاس کتنا زیادہ ایویڈنس ہے، تو وہ آپ کو سارے ڈاکومنٹس دیکھ کے اوپینین دیں گے کہ بہتر آپشن کیا ہے۔ ادھر ڈسکریشن لیو کے اوپر ویٹ کریں یا پھر اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں اور انڈیفینٹ کے لیے فائٹ کریں۔ آپ کی کال کا شکریہ۔ ناظرین، بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف۔ جی فرمائیے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ میں نے بیسیکلی کوشچن کرنا تھا، مجھے جون میں 10 سال پورے ہو رہے ہیں 2014 میں۔ ٹھیک، کوشچن میرا یہ ہے، مجھے PSW ملا تھا مارچ 2009 میں اور دسمبر 2010 میں نے HSMP اپلائی کیا تھا۔ اچھا، وہ بیسیکلی ہوم آفس نے ڈسیپشن کی ایلیگیشن لگا کے ریفیوز کر دیا تھا۔ ٹھیک، بعد میں پھر میں نے اپلائی کیا ڈسکریشنری لیو، ٹھیک، وہ مجھے مل گئی۔ ٹھیک، وہ میری ویسے لیو نیکسٹ ایئر 2015 مئی تک ویلڈ ہے، ٹھیک، اور میرے 2 بچے بھی ہیں۔ ٹھیک ہے، ڈسکریشنری لیو بیسیکلی مجھے میرے بچوں کے بہاف پہ ملی تھی۔ ٹھیک، تو میں نے یہ پوچھنا تھا کہ کون سا روٹ میرے لیے بیسٹ رہے گا کہ میں ILR کے لیے اپلائی کر سکتا ہوں، آیا کہ بچوں کی بیس پہ ہاں، یا پھر میں خود کر سکتا ہوں؟ ٹھیک۔ اور مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ نے HSMP کے لیے اپلائی کیا تھا اور ہوم آفس نے جی، ڈسیپشن کی بیسس پہ آپ کے آپشن ریفیوز کی تھی، آپ نے اپیل کی تھی اس ٹائم کہ نہیں کی تھی؟ نہیں، بیسیکلی اس وقت انہوں نے مجھے رائٹ آف اپیل نہیں تھا دیا، میرا ویزا اسٹل ویلڈ تھا۔ اچھا، اسٹل تو انہوں نے مجھے رائٹ آف اپیل نہیں تھا دیا۔ تو اس کے بعد آپ نے یہ FLRO کے اوپر اپلائی کیا تھا؟ جی، FLRO کے اوپر میں نے اپلائی کیا تھا ڈسکریشنری لیو کا۔ ٹھیک، انیشیل اپلیکیشن وہ بھی ریفیوز ہو گئی تھی، ٹھیک، لیکن ویزا میرا پھر لگا تھا بعد میں جا کے اپیل پہ۔ اس وقت میرا بڑا بیٹا 4 سال کا تھا، اچھا، چھوٹا بیٹا میرا پیدا ہوا تھا، وہ اس وقت میڈیکل کنڈیشن پہ تھا، اچھا، تو ان کو ہم نے NHS کے لیٹر پرووائڈ کیے تھے۔ ٹھیک، ٹھیک ہے، آپ کی کال کا شکریہ۔ بالکل، آپ کے لیے 10 سال والا آپشن موجود نہیں ہے کیونکہ جب آپ نے اپلیکیشن کی تھی FLRO کی، وہ ہوم آفس نے ریفیوز کر دی تھی۔ آپ کی جو اپیل تھی وہ آؤٹ سائڈ دی امیگریشن رولز الاؤ ہوئی تھی، تو جو آپ کو اسٹے بھی ملا ہے وہ ڈسکریشنلی ملی تھی، ہوم آفس کی ڈسکریشن تھی کیونکہ آپ کے سرکمسٹانسز ایکسیپشنل تھے۔ تو ابھی یہ ہے کہ آپ کو 6 سال ڈسکریشن لیو کے اوپر گزارنے پڑیں گے۔ میرے خیال میں 2-3 سال آپ نے آلریڈی گزار لیے ہیں، تو باقی عرصہ آپ کو کمپلیٹ کرنا پڑے گا، اس کے بعد آپ انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں۔ آپ کی کال کا شکریہ۔ ناظرین، بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف۔ جی فرمائیے۔ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ ملک صاحب، میرے 2-3 کوشچن ہیں۔ پہلا کوشچن یہ ہے کہ UK میں پیرنٹس میں سے کوئی ایک بندہ برٹش ہے اور دوسرے بندہ اگر آپ یہ لے لیں کہ اگر ان کے بچے کی ماں جو ہے وہ برٹش ہے اور جو والد ہے اس کے پاس کوئی اسٹیٹس نہیں ہے، تو وہ ابھی اس صورتحال میں ابھی ان موجودہ لا کے تحت وہ اپلائی کر سکتا ہے کہ نہیں اس بچے کی بیس پہ؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ ابھی ہیومن رائٹس کے لیے جو بندہ اپلیکیشن ہیومن رائٹس کے اوپر وہ بندہ اپلائی کرتا ہے، تو اس میں بھی گروس انکم 18,000 ہی ہونی چاہیے یا وہ لو انکم مطلب 13,000 سے بھی وہ اپلائی بندہ ہیومن رائٹس کی اپلیکیشن کر سکتا ہے؟ اور تیسرا سوال یہ ہے کہ جو ابھی
رائٹ آف اپیل ہے وہ ابھی تک چل رہا ہے یا وہ ابھی ختم ہونے والا ہے؟ کیونکہ میں نے سنا ہے کہ وہ رائٹ آف اپیل بھی کوئی ختم کرنے والے ہیں، تو اس کے بارے میں بھی بتا دیجیے گا کہ رائٹ آف اپیل ابھی چلے گا یا نہیں. تو ایک چھوٹا سا سوال یہ ہے کہ وہ گروس انکم کا بھی قانون ختم ہوا ہے یا اس کے بارے میں ابھی کوئی انفارمیشن نہیں ہوئی؟ تھینک یو ویری مچ. ٹھیک ہے، آپ کی کال کا شکریہ. بالکل، جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے، اگر تو کسی کا بچہ برٹش نیشنل ہے تو بالکل اس کی بیسس کے اوپر ہوم آفس میں اپلیکیشن جمع کرائی جا سکتی ہے. جو اپلیکیشن ہوگی وہ بنیادی طور پہ ہیومن رائٹس کے اوپر، آرٹیکل 8 کے گراؤنڈز کے اوپر ہو سکتی ہے، ساتھ میں سیکشن 55 بچوں کے بیسٹ انٹرسٹ کے اوپر ہو سکتی ہے. تو اگر آپ کا بچہ ہے یا پھر کسی آپ کے چاہنے والے کا ہے، ان کو چاہیے وہ کسی اچھے سے وکیل سے جا کے ملے، ان کو بتائیں کہ ادھر شادی ان کی رجسٹر ہوئی ہے یا نہیں ہوئی، وہ کب یہاں پہ آئے، پہلے کوئی کیس وغیرہ لگایا یا نہیں لگایا، بچے کا ایج کتنا ہے، تو ادھر ان میں سے کسی کی پہلے کوئی شادی وغیرہ ہوئی تھی، اس سے کوئی بچے وغیرہ ہیں یا نہیں، وہ سارے سرکمسٹانسز دیکھ کے بتائیں گے کہ ان کے لیے بہتر آپشن کیا ہے. تو دوسرا، جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے کہ اگر کوئی بندہ یہاں پہ ہے اور کسی کی برٹش نیشنل کے ساتھ شادی ہو گئی ہے اور ان کی انکم 18,600 نہیں ہے، تو بالکل وہ ہیومن رائٹس کی بیسس کے اوپر اپلیکیشن جمع کرا سکتے. ہیومن رائٹس کے اوپر بے شک 13,500 ہو یا پھر انکم نہ ہو، پھر بھی اپلیکیشن جمع کرا جا سکتی ہے. تو جہاں تک اس قانون کا تعلق ہے تو کورٹ آف اپیل میں ہیئرنگ تو ہو گئی ہے، مگر ابھی تک کوئی اس میں فائنل فیصلہ نہیں آیا. آپ میرا پروگرام دیکھتے رہیے گا، جیسے ہی جو انکم کا تھریش ہولڈ ہے اس میں کوئی فائنل فیصلہ آتا ہے یا پھر ہوم آفس والے اپنی پالیسی چینج کرتے ہیں تو میں آپ کو پروگرام میں اپڈیٹ کروں گا. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین، بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر ایکچولی میں نے اسائلم کلیم کیا تھا 2012 میں. ٹھیک. اس کے بعد سے میں ڈیٹین ہو گیا تھا، پھر اس کے بعد انہوں نے مجھے ریلیز کر دیا تھا. اچھا. تو میں سائنوں پہ جا رہا ہوں منتھلی. ابھی میں نے ان کو اپلیکیشن دی تھی جی، تو اس کا کوئی ابھی تک کے جواب نہیں آیا. 1.5 مہینے سے اوپر ہو رہا ہے. ٹھیک. تو اس سے کیا مثلا کب تک کے جواب آ جائے گا؟ اور آپ کا اسائلم کا انٹرویو ہو گیا یا ہونا ہے ابھی؟ نہیں، سب ہو گیا. وہ میرا ریفیوز ہو گیا تھا. اچھا، ریفیوز ہو گیا تھا. اس کے اوپر آپ نے اپیل وغیرہ بھی کی ہے کہ نہیں کی؟ نہیں، اپیل ایک کی تھی، اس میں کورٹ سے ریفیوز ہو گیا تھا. تو پھر اس کے بعد وہ سائنوں پہ جب سے جا رہا ہوں میں. ٹھیک. اور ابھی آپ کا کوئی اپلیکیشن چلتا ہے کہ نہیں چل رہا؟ میں نے ابھی 1.5 مہینے پہلے اپلیکیشن دی ہے. وہ کون سی اپلیکیشن آپ نے جمع کرائی ہے؟ وہ اپنا کیا کہتے ہیں اس کو، فردر سبمیشن. ٹھیک ٹھیک ہے. آپ کی کال کا شکریہ. بالکل، آپ کو چاہیے آپ کسی اچھے سے وکیل سے جا کے ملے، ان کو اپنا سارا پیپر اور بتائیں. تو جو آپ نے فردر سبمیشنز بھیجی ہے وہ ہوم آفس کی اپنی ڈسکرپشن ہوتی ہے، وہ کوئی ویلڈ اپلیکیشن نہیں ہے. تو ان کو سارے سرکمسٹانسز بتائیں، وہ دیکھ کے بتائیں گے کہ ابھی آپ کے لیے بہتر آپشن کیا ہے. حالانکہ آپ کو کرنا یہ چاہیے تھا کہ جب آپ کا اسائلم ریفیوز ہو گیا تھا، اپیل ڈسمس ہو گئی تھی، اسی کے اوپر آپ دوبارہ اپیل کرتے تو پھر امیگریشن والے ڈیٹین نہیں کر سکتے تھے. تو آج کی ڈیٹ میں اگر آپ کی کوئی ویلڈ اپلیکیشن نہیں ہے اور آپ سائن پہ جا رہے ہیں تو وہ بالکل آپ کو بٹھا کے ڈیٹین کر سکتے ہیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین، بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی وعلیکم السلام ਭਾਜੀ. جی ਜੀ ਭਾਜੀ, ਮੇਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਜਨਵਰੀ 'ਚ ਮੈਂ ਕੇਸ ਲਾਇਆ 24 ਆਫ ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਨਿਆਣਿਆਂ ਦੇ ਬੇਸ ਤੇ. ਬੱਚੇ ਮੇਰੇ 2 ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆ, ਵਾਈਫ ਵੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਆ. ਠੀਕ. ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਕਨੋਲੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਲੈਟਰ ਪਾਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੇਰੀ ਫਾਈਲ ਮਿਲ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਫੀਸ ਵੀ ਮੇਰੀ ਕੱਢ ਲਈ ਆ. ਅੱਛਾ. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਫੋਟੋ ਆਪਣੀਆਂ ਘੱਲੀਆਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਮਿਸ ਹੋ ਗਈਆਂ. ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਮੈਂ ਫੋਟੋਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਲ ਦਿੱਤੀਆਂ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਟਰ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਫੋਟੋ ਦੁਬਾਰਾ ਸਬਮਿਟ ਕਰ ਸਾਨੂੰ. ਠੀਕ. ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਘੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ ਨੇਲੀ ਮਹੀਨਾ ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਰ ਮੈਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਘੱਲੇ ਹੈਗੇ. ਅੱਛਾ. ਤੇ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਿੱਦਾਂ 24 ਨੂੰ ਮੈਨੂੰ 2 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਜਾਣੇ ਫਾਈਲ ਘੱਲੀ ਨੂੰ. ਅੱਛਾ. ਤੇ ਮੇਰੇ ਬਾਇਓਮੈਟ੍ਰਿਕ ਨਹੀਂ ਹਜੇ ਆਏ ਹੈਗੇ. ਤੇ ਇਹਦੇ ਚ ਮੇਰੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਾਂਸ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀਜ਼ਾ ਦੇਣਗੇ ਜਾਂ ਕਿਹੜੇ ਸਟੈਂਪ ਦੇਣਗੇ ਭਾਜੀ? ਮੈਂ ਇਹ ਪੁੱਛਣਾ ਸੀਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ. ਹੈ ਨਾ. ٹھیک ہے. آپ کی کال کا شکریہ. بالکل، آئندہ آنے والے 4 سے 6 ہفتے کے اندر اندر مجھے یقین ہے کہ آپ کے بایو میٹرکس ہو جائیں گے، اور جو کہ اس کے اوپر فیصلہ ہے وہ جون جولائی سے پہلے ہو جائے گا. تو اگر تو آپ کی اپلیکیشن اپروو ہوتی ہے تو وہ آپ کو ویزا دیں گے 2.5 ایئر کا، 2.5 سال کا.
اور اگر ریفیوز کرتے ہیں تو پھر آپ اس کے اوپر اپیل کر سکتے ہیں یا پھر اس کو چیلنج کر سکتے ہیں آپ جوڈیشل ریویو کے ذریعے. تو کیونکہ آپ کے بچے 2 برٹش ہیں تو بالکل آپ کا رائٹ بنتا ہے, آپ کو اسٹے ملنا چاہیے. تو بہرحال ابھی آپ کا اپلیکیشن پینڈنگ ہے, آپ کو پیشنٹلی ویٹ کریں, جیسے کوئی ڈیسیجن آتا ہے پھر کسی اچھے سے وکیل سے صلاح مشورہ کر لیجیے گا. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں مسز خالد بول رہی ہوں لندن سے. جی میرے ہسبینڈ ایکچولی پاکستان میں ہیں اور وہ اسپاؤس ویزا کے لیے اپلائی کر رہے ہیں. ٹھیک. تو اس دوران میں obviously میں کام پہ ہوں اینڈ آئی ہیو امپلائمنٹ. تو یہ بس پوچھنا تھا کہ اگر میں استعفیٰ دے دوں ان کے اپلیکیشن پہ کوئی حرج ہوگا یا پڑے گا تو نہیں؟ ٹھیک ہے. آپ کی کال کا شکریہ. بالکل اگر آپ کام چھوڑ دیتی ہیں یا استعفیٰ دے دیتی ہیں بالکل اس کا ڈائریکٹ افیکٹ آپ کے ہسبینڈ کی اپلیکیشن کے اوپر ہوگا. تو میرا تو یہ مشورہ ہے کہ آپ کام کنٹینیو کریں جب تک ان کو ویزا نہیں ملتا. تو کیونکہ بنیادی طور پہ ریکوائرمنٹ یہ ہے کہ آپ یہاں پہ کام کرتی ہوں, آپ کے پاس 6 ماہ کی پے سلپس ہونی چاہیے, اور ساتھ میں جب آپ کے ہسبینڈ اپلیکیشن جمع کرائیں گے ان کو اپلیکیشن کے ساتھ ساتھ آپ کی 6 منتھس کی پے سلپس, کانٹریکٹ آف امپلائمنٹ, ساتھ میں امپلائر کی طرف سے کنفرمیشن لیٹر چاہیے. تو بعض اوقات جب پاکستان سے اپلیکیشن جمع کراتے ہیں کوئی 2-3 ماہ تک وہ یہاں پہ ویریفیکیشن کرتے ہیں. اگر آپ کا امپلائر کہتے ہیں آپ کام نہیں کر رہے تو ہوم آفس نے ادھر سے اپلیکیشن ٹرن ڈاؤن کر دینی ہے, ریفیوز کر دینی ہے. تو بہتر ہے کہ جب تک ہسبینڈ کو ویزا نہ ملے آپ کا کام برقرار رہے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بھیا میں برٹش سٹیزن ہوں اور میں ریپبلک آف آئرلینڈ میں رہتا ہوں. ٹھیک ہے. تو میرے بچے پاکستان سے میں نے بلائے تھے اور ابھی میرے ادھر بزنس تھا لیکن ابھی بزنس ادھر بند ہو چکا ہے. تو کیا میں انگلینڈ اس بچوں کو پاکستانی پاسپورٹ اس لوگوں کے پاس, ٹھیک, کیا میں اس لوگوں کے انگلینڈ لے کے آ سکتا ہوں یا اس کے لیے کیا پروسیجر ہے؟ ٹھیک ہے. آپ کی کال کا شکریہ. بالکل آپ اگر ان کو یہاں پہ لے کے آنا چاہتے ہیں بالکل لا سکتے ہیں. تو اس میں 2 طریقے کار ہیں. ایک تو طریقہ یہ ہے کہ آپ ریپبلک آف آئرلینڈ سے ان کے ویزے کے لیے اپلائی کریں اور ان کو پہلے وہ ویزا 6 منتھس کا دیں گے, پھر وہ یہاں پہ آ کے ایکسٹینڈ ہو سکتا ہے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میں نے اپنے کسی ریلیٹو کے بارے میں پوچھنا تھا. جی. وہ برٹش سٹیزن ہے لیکن پاکستان میں رہتے ہیں. اچھا. تو وہ ویڈو ہے, ان کے 3 بچے ہیں. ٹھیک. تو وہ بائی بورن برٹش نہیں تھی, ان کو شاید اپنے جو ہے نا والد صاحب کی وجہ سے نہ ملنا تھا. ٹھیک. پاسپورٹ. ٹھیک. تو اب وہ یہاں پہ آنا چاہتی ہیں اور ان کے جو 3 بچے ہیں نا ان کے پاس پاکستانی پاسپورٹ ہے. ٹھیک. تو یہ پوچھنا یہ تھا کہ ان کے لیے بیٹر آپشن کیا ہے کہ وہ یہاں پہ آگے بچوں کے لیے ٹرائی کریں گے یا ان کو اسلام آباد سے پاسپورٹ مل سکتا ہے یا وہ خود ادھر آ جائیں بچوں کے لیے ودر ویزا اپلائی کریں. ٹھیک. تو یہ کہانی ذرا بتا دیں, وہ کافی پریشان ہے. ٹھیک ہے. آپ کی کال کا شکریہ. بالکل ان کو کوئی پریشان والی بات نہیں ہے. تو ان کے پاس 2 آپشن ہیں. ایک تو یہ کہ وہاں پہ وہ برٹش ہائی کمیشن کو چیک کرے اور دیکھیں کہ جو بچے ہیں ادھر وہ برٹش نیشنل ہیں یا نہیں. تو اگر نہیں ہے تو پھر بہتر آپشن یہ ہے کہ وہ پہلے خود ادھر آئیں. بچوں کو اگر وزٹ پہ لانا چاہتی ہے لا سکتی ہے. یہاں پہ وہ اپنی اکوموڈیشن ارینج کریں, ساتھ میں ان کا کوئی کام وغیرہ شروع ہو. تو جب انکم ان کی شروع ہو جائے گی, کچھ 6 ماہ کی پے سلپس ہوں, اس کے بعد تینوں کے تینوں بچوں کو اسپانسر کر سکتی ہیں. مین کنڈیشن یہی ہوا ہے کہ جو بچوں کی ایج ہو وہ انڈر 18 ہو, تو پھر پاکستان سے ان کو سیٹلمنٹ ویزا اسٹریٹ اوے مل سکتا ہے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے پوچھنا ہے, میرا بیٹا نیکسٹ ایئر ہو رہا ہے 7 ایئرس کا. اچھا. تو بیسیکلی میں نے اس کا پوچھنا تھا 7 ایئرس کا کیا رول ہے آج کل اگر میں نے اس کا IRR اپلائی کرنا ہے. ٹھیک. اور اگر اس کا IRR اپلائی ہو سکتا ہے تو جو اس کے فیملی ممبرز ہیں, بہن بھائی ہیں, ماں باپ ہیں, ان کو کیا ویزا وہ دیتے ہیں. اور آپ کے پاس ابھی خود کون سا ویزا ہے؟ ہمارے پاس اس وقت ابھی ڈسکریشنری لیو ہے. اور وہ آپ کو کب ملی تھی؟ وہ ہمیں ملی تھی مئی 2012 میں. اور یہ آپ کو 3 سال کی پہلے ملی تھی 3 ایئرس کی؟ جی. ٹھیک ہے. آپ کی کال کا شکریہ. بالکل ابھی یہی ہے کہ آپ کو ابھی کچھ کرنے کی نہیں ضرورت. جب یہ 2015 مئی میں ایکسپائر ہونے لگے گی تو اس سے پہلے آپ نے فردر ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کر دینا ہے. تو 3 سال کی آپ کو فردر ایکسٹینشن مل جائے گی اور 6 سال کے بعد آپ انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. تو جو 7 ایئرس کا رول ہے تو وہ آپ کے بچے کے اوپر تو اپلیکیبل ہے نہیں, کیونکہ آپ کے پاس آلریڈی ڈسکریشنری موجود ہے.
تو 7 ایئرس کی بیسس پہ ویسے بھی انڈیفینٹ نہیں ملتا. اگر کوئی بندہ اپلیکیشن کرتا ہے تو ان کو وہ 2.5 ایئر کی ڈسکریشن لیو گرانٹ کرتے ہیں. تو اگر آپ کا بچہ یہاں پہ پیدا ہوا ہے اور اس کے 10 سال کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد وہ برٹش نیشنلٹی کے لیے اپلیکیشن جمع کرا سکتے ہیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی جی فرمائیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جان میں لندن سے بات کر رہا ہوں. مجھے 2 سوال تھے. میں وائف ایکچولی اسپاؤس ویزے پہ آئی ہیں. اچھا. اور ان کا ایکچولی مجھے یہ معلوم کرنا تھا ابھی جنوری میں ان کا ڈیو ہے ایکسٹینشن. ٹھیک. 2015 میں مجھے یہ معلوم کرنا تھا ایکچولی جب ان کا اسپاؤس ویزا لگا تھا تو ان کو ویو کر دیا تھا ان کی کنڈیشن جو ٹیسٹ کی کنڈیشن ہوتی ہے انگلش ٹیسٹ کی. ٹھیک. ڈیو ٹو گریجویشن. ٹھیک. اب مجھے یہ معلوم کرنا تھا کہ ابھی ان کو یہاں پہ وہ جو نئے ٹیسٹ آئے ہیں 2 ٹیسٹ. ٹھیک. وہ ان کو دینے پڑیں گے دوبارہ سے یا ان کو ویو ہو جائے گا؟ اور ابھی انہوں نے انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کرنا ہے. ابھی وہی میں پوچھ رہا تھا کہ ابھی ان کا اسپاؤس ویزا جب ختم ہوگا تو یہ انڈیفینٹ لگے گا ان کا یا ایکسٹینشن ہوگی؟ جو پہلا ویزا ایشو ہوا تھا وہ کب ہوا تھا؟ وہ ہوا تھا ان کو دسمبر. ابھی ختم 27 منتھس کا لگا تھا. 27 منتھ کا. جنوری میں. ٹھیک ہے. آپ کی کال کا شکریہ. بالکل آپ کی جو وائف کا کیس ہے وہ اولڈ رولز کے اندر ہے. تو جب ان کی یہاں پہ انٹری ہوئی تھی آپ ان کا پاسپورٹ دیکھیں جب یہاں پہ وہ آئی تھی وہاں سے جس دن ان کے 2 سال کمپلیٹ ہو جاتے ہیں تو پھر یہ انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کر سکتی ہیں. جب انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کریں گی تو ان کو لائف ان دی یو کے ٹیسٹ تو لازمی چاہیے ہوگا. تو جو B1 کا ایگزام ہے اس کا یہاں پہ یو کے نائرک سے سرٹیفکیٹ آف کمپیریبلٹی لے سکتے ہیں. اگر وہ سرٹیفکیٹ دے دیں کہ جو ان کی ڈگری ہے پاکستان سے وہ B1 لیول کے ایکویلنٹ ہے تو پھر ان کو وہ B1 والا ایگزام نہیں دینا پڑے گا. لائف ان دی یو کے ٹیسٹ ان کو لازمی دینا پڑے گا. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی ہاں جی سر میرا سوال ہے سر وہ ہوم آفس کو اگر ایڈریس اپڈیٹ کرنا ہے تو وہ کیسے کیا جا سکتا ہے؟ کیا ان کو لیٹر لکھنا پڑے گا یا کوئی اور راستہ ہے کہ جو میں اپنا ایڈریس اپڈیٹ کر سکوں گا؟ ٹھیک ہے. آپ کی کال کا شکریہ. بالکل اگر تو آپ کے پاس کوئی ویزا ہے تو پھر قانونی طور کے اوپر آپ کے اوپر لیگل اپلیکیشن نہیں ہے کہ آپ ان کو ایڈریس اپڈیٹ کریں. اگر آپ نے آلریڈی کوئی اپلیکیشن کر رکھی ہے اور آپ کا بیچ میں ایڈریس چینج ہو جاتا ہے بالکل اس کو پھر آپ چینج کروائیں. تو اس میں 2 طریقے کار ہیں. ایک تو یہ کہ ہوم آفس کی ویب سائٹ پہ جا کے چینج آف ایڈریس پہ آپ اپنی ڈیٹیلز پٹ اپ کر سکتے ہیں. دوسرا آپشن یہ ہے کہ ہوم آفس کو ریکارڈڈ ڈلیوری سے چٹھی لکھیں اور لیٹر میں اپنا ہوم آفس کا ریفرنس نمبر لکھیے گا اور ساتھ میں اگر کوئی اپلیکیشن بھیجی ہے تو اس کی ڈیٹیلز لکھیے گا اور ساتھ میں اپنا نیا ایڈریس لکھتے ہیں. تو جیسے ہوم آفس کو وہ لیٹر ملے گا وہ آپ کا ایڈریس اپنے سسٹم پہ چینج کر کے آپ کو کنفرمیشن لیٹر بھیج دیں گے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام. سر میرا سوال یہ ہے 2007 میں ادھر میں شادی کر کے آیا تھا. ٹھیک ہے نا. ٹھیک. سر ابھی بچے ہیں میرے پاس 2 لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وائف کے پاس جاب نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. 2 برٹش بچے ہیں سر. پھر بھی ان بچوں کے صرف میں کچھ ہیومن رائٹس میں کچھ اپلیکیشن کر سکتا ہوں سر. وائف میری جاب ڈھونڈ رہی ہے مل نہیں رہی. مسئلہ ہے ابھی آپ کے پاس اسٹیٹس کیا ہے؟ ابھی اسٹیٹس نہیں ہے میرے پاس. ٹھیک ہے. آپ کی کال کا شکریہ. بالکل آپ بچوں کی بیسس کے اوپر کیس لگا سکتے ہیں. تو کسی اچھے سے وکیل سے جا کے ملے ان کو تو پہلے یہ بتائیں کہ اگر آپ 2007 میں آئے تھے تو اوور اسٹے آپ نے کب کیا, کس ویزے کے اوپر آئے, ادھر جب سے اوور اسٹے کیا کوئی ہوم آفس سے ریموول ڈائریکشن آپ کو دی یا نہیں دی, بچوں کی ایجز کتنی ہیں, اسکول جاتے ہیں یا نہیں جاتے. تو بالکل ہیومن رائٹس کی بیسس کے اوپر بچوں کے گراؤنڈز کے اوپر آپ اپلیکیشن ہوم آفس میں جمع کرا سکتے ہیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہیلو. جی فرمائیں. ملک صاحب سے بات کر سکتے ہیں؟ بالکل جی بات کر رہا ہوں, فرمائیں. ہاں سر آپ سے ایک بات پوچھنی تھی کہ اگر کوئی اسائلم سیکر مان لیجیے 12 سال پہلے کسی نے کیس لگایا تھا. اچھا. اور اس کے فنگر پرنٹس ہوئے سے سبھی کچھ ہوتا ہے جیسے پروسیس میں. ٹھیک. اور وہ اس کے بعد جیسے ڈر کی وجہ سے یا کسی وجہ سے وہ ہٹ گیا تھا. ٹھیک. اس کے بعد اگر وہ پھر 14 سال کے بعد یا 12-14 سال کے بعد وہ دوسرے نام پر کیس لگاتا ہے تو کیا فنگر پرنٹس نکل آتے ہیں وہی؟ ٹھیک ہے. آپ کی ایک سوال اور ہے. جی دوسرا کیا سوال ہے؟ جی ایک سوال اور ہے کہ ڈیورس اگر 2 بندے آئرش ہیں ٹھیک
تو وہ ڈیورس جیسے یہاں پہ پروسیجر تھوڑا لمبا ہے آئرلینڈ میں، تو جاننا چاہتے ہیں کہ اگر وہ کہاں پر جلدی ہو جاتا ہے ڈیورس، اور اگر UK میں کریں تو کیا پروسیجر ہے، اور کس کنٹری میں ڈیورس جلدی ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے، آپ کی کال کا شکریہ. بالکل، جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے، اگر تو کوئی بندہ 12-13 سال پہلے آیا تھا، اس نے اسائلم کلیم کی تھی، تو بالکل وہ لیگیسی اسکیم کے اندر اپنی اپلیکیشن جمع کرا سکتا تھا. لیگیسی میں کافی اچھے چانسز ہوتے تھے کہ پیپر مل جائیں. تو اس نے غلطی کی، لیگیسی میں اپنا کوئی کیس وغیرہ نہیں دائر کیا. تو ابھی اگر کسی دوسرے نام سے کیس لگانا چاہتا ہے، وہ بھی ڈیپینڈ کرتا ہے کہ ان گراؤنڈز کے اوپر ہے یا اس کے کتنے سرکمسٹانسز چینج ہو گئے. تو بہتر ہے کسی اچھے سے وکیل سے جا کے ملے، ان کو اپنا سارا فائل بتائے، وہ دیکھ کے بتائیں گے کہ بہتر کیا ہے. تو جہاں تک ڈائیورس کا تعلق ہے، تو یہاں پہ بھی ڈائیورس کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. جدھر مرضی رہتے ہیں، جس کنٹری میں، اس کنٹری میں اپلائی کر سکتے ہیں. اب کوئی آئرش نیشنل ہے، وہ یہاں پہ ڈائیورس کے لیے اپلائی کرنا چاہتا ہے، اس کے لیے بنیادی قانون یہ ہے کہ وہ یہاں پہ پریزنٹ ہو، یہاں پہ رہتا ہو، یہاں پہ کام کرتا ہو. تو اگر یہاں پہ وہ فزیکلی نہیں رہتے تو پھر پاسبل نہیں ہے کہ وہ یہاں پہ ڈائیورس کے لیے اپلائی کرے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین، یہاں پہ وقت ہوا چلتا ہے ایک چھوٹی سی بریک کا. آپ ٹی وی دیکھتے رہیے گا، چند لمحوں میں پھر حاضر ہوتے ہیں. بے شمار کالرز ہمارا لائن پر انتظار کرے. ہم بنا وقت ضائع کیے ہوئے کالز کا سلسلہ وہیں سے شروع کرتے ہیں جہاں پر بریک سے پہلے روکا تھا. دیکھتے ہیں لائن پر کون ہے. جی فرمائیے. جی وعلیکم السلام. میں نے اپنے کیس کے بارے میں پوچھنا تھا. جی. کہ میرے ہسبینڈ جو ہے وہ یہاں پہ وزٹر آئے تھے. ٹھیک. تو میں نے ان کے ساتھ شادی کی، تو میرا بیبی ڈیو ہے جو کہ جون میں ہے. اچھا. لیکن کیس میں نے 2-3 ماہ پہلے ستمبر میں جمع کروا دیا تھا. ٹھیک. تو انہوں نے ان کو نا ریزیڈنٹ کارڈ دیا ہے جس کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ کام کرنے کی اجازت ہے. ٹھیک. اور وہ مثلا نیشنل انشورنس میں اپلائی کر سکتے ہیں. ٹھیک. تو جب بیبی ڈیو، کیونکہ انہوں نے پیچھے لکھا ہوا ہے، نوٹ لکھا ہے کہ پریگنینسی بیس پہ لک آفٹر ٹھیک آؤٹ آف رول، کچھ ایسے انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ وہ ہم نے ان کو دیا ہے. ٹھیک. تو اب جب نیکسٹ اکتوبر کی 1 اکتوبر تک ہے ریزیڈنٹی کارڈ. ٹھیک. تو اب بعد میں کیا کرنا پڑے گا، کیونکہ جاب تو وہ کریں گے. ٹھیک ہے. تو ان کون سے کاغذ چاہیے ہوں گے، اور کیا وہ ایکسٹینڈ کریں گے یا کہ دوبارہ اپلائی کرنا پڑے گا؟ ٹھیک ہے. آپ کی کال کا شکریہ. بالکل مجھے لگتا ہے کہ آپ برٹش نیشنل ہیں، تو جس کے گراؤنڈز کے اوپر ہوم آفس نے ہسبینڈ کو ڈسکریشن لیو گرانٹ کی ہے کیونکہ آپ پریگننٹ ہے اور آپ کا بیبی ڈیو ہے. تو ابھی یہ ہوگا کہ اکتوبر سے پہلے ان کو فردر ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کرنا پڑے گا. جب اپلائی کریں گے تو اس ٹائم تک اگر بیبی کی برتھ ہو جاتی ہے تو بچے کا برتھ سرٹیفکیٹ چاہیے ہوگا. ساتھ میں اگر بچے کا پاسپورٹ بنا لیتے ہیں تو پاسپورٹ بھیجنا پڑے گا. اس کے ساتھ پھر آپ دونوں کا ایویڈنس چاہیے ہوگا کہ آپ دونوں ساتھ رہ رہے ہیں. اور اگر آپ کام کر رہی ہیں تو آپ کی پے سلپس چاہیے ہوں گی. اور اگر آپ کے دونوں کے بینک اکاؤنٹس وغیرہ ہیں تو ان کی اسٹیٹمنٹ چاہیے ہوں گی. تو یہ سارے پیپر ورک آپ کو تیار کر کے ہوم آفس کو بھجوانے پڑیں گے. ہوم آفس پہلے ان کی نئی اپلیکیشن کنسیڈر کریں گے اور ڈیسائیڈ کریں گے کہ ادھر ان کو 2.5 سال کی 2.5 ایئرس کی ڈسکریشنلی ملنی چاہیے یا نہیں ملنی چاہیے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر جی میرا کوشچن ہے کہ میں 2010 ہی چاہنے آیا تھا یہاں. اچھا. میں 2010 ہی ایک برٹش لڑکی نے شادی کی تھی. ٹھیک. اور میں کیس پایا ہیلتھ پرابلم پر. ہماری وائف بیمار سی. اچھا. میڈیکل بیس پر. ٹھیک. کیس میرا ریفیوز ہوئی گیا. دوبارہ میں رائٹ آف اپیل منگیا. رائٹ آف اپیل نہیں دیتا، انہیں میری جیل دے چھوڑی. اچھا. جیل چوں موڑی تھا. ہماری وائف اپیل کرائی واپس رہا کرایا تھا. انہیں مینو ٹیگ بنی چھوڑیا. اچھا. 3 مہینے ہو گئے میری ٹیگ بدیا، نہ اس نے ٹیگ اتاریا نہ کچھ نہ کہا. میں پوچھنا چاہنا کہ اسی کیا کرتا جائے یا ہمارے اس طرح کیا بہتر رہا، کچھ ہو سکتا یا نہیں ہو سکتا. ٹھیک ہے. آپ کی کال کا شکریہ. بالکل آپ سے غلطی ہوئی ہے. آپ کو کرنا یہ چاہیے تھا کہ جب ہوم آفس نے آپ کا اپلیکیشن ریفیوز کیا تھا تو اس ریفیوزل میں انہوں نے کلیئرلی مینشن کیا تھا کہ آپ کے پاس اپیل کا رائٹ نہیں ہے، اور ساتھ میں لکھا تھا کہ آپ اوور اسٹے رہے تو آپ کنٹری چھوڑ کے چلے جائیں. تو آپ کو اس ڈیسیژن کو ہائی کورٹ میں چیلنج کرنا چاہیے تھا. جوڈیشل ریویو کے لیے اپلائی کرتے تو وہاں سے پھر آپ کو انڈر سیکشن 10 اپیل کا بھی رائٹ مل جاتا. تو پھر کیس بھی چلتا رہتا. اس دوران امیگریشن والے آپ کو ڈیٹین بھی نہیں کر سکتے تھے. تو آپ نے جوڈیشل ریویو کے بجائے ہوم آفس کو چٹھی لکھی
تو اس کی کوئی لیگل ویلیو نہیں تھی، اس لیے انہوں نے آپ کو پکڑا اور ڈیٹین کر لیا، اور ابھی آپ کو سائن پہ بھی لگایا ہے، ٹیگ بھی لگایا ہے، مگر آپ کا کوئی کیس نہیں چل رہا. اگر آپ کا کیس چلتا ہو تو پھر یہ ٹیگ بھی اتار سکتے ہیں، ساتھ میں آپ کی بیل ختم ہو کے آپ کو ٹیمپریری ایڈمیشن بھی دے سکتے ہیں. تو بہتر ہے کسی اچھے سے وکیل سے جا کے ملیں، ان کو اپنا سارا پیپر ورک بتائیں، وہ دیکھ کے بتائیں گے کہ آئی طرح اب یا فریش اپلیکیشن لگائیں یا پھر جو پہلے ہوم آفس نے کیس ریفیوز کیا تھا اس کو ہائی کورٹ میں چیلنج کریں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میں نے آپ کو تھوڑی دیر پہلے فون کیا تھا. میرے ہسبینڈ نے پاکستان میں اسپاؤس ویزا اپلیکیشن بس ڈالنے ہی والے ہیں. اچھا. تو اپلیکیشن کے بعد کتنی دیر تک میں کام کر سکتی ہوں یا چھوڑ سکتی ہوں؟ یہ دراصل یہ میں نے پوچھنا تھا. پہلی دفعہ میں نے صحیح طرح پوچھا نہیں. تو وہ بس ڈالنے ہی والے اپلیکیشن اینڈ اس کے بعد کتنی دیر تک آئی ایم اسٹاک کے مطلب میں کام استعفیٰ دے سکتی ہوں یا نہیں؟ تو کتنی دیر بعد میں دے سکتی ہوں؟ ٹھیک ہے. آپ کی کال کا شکریہ. بالکل جس طرح میں نے پہلے آپ کو بتایا کہ بنیادی طور پہ تو جب تک آپ کے ہسبینڈ کو ویزا نہیں ملتا جو کہ 2 سے 3 ماہ لگ جاتے ہیں تب تک تو آپ کو کام برقرار رکھنا پڑے گا، کیونکہ بے شمار کیسز میں نے دیکھا کہ ہوم آفس والے ادھر امپلائر سے ویریفیکیشن کرتے ہیں. تو اگر تب تک آپ نے کام چھوڑ دیا تو اپلیکیشن پاکستان سے ریفیوز ہو جائے گی. فار انسٹنس ایک اور بھی آپشن یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ کے ہسبینڈ کی اپلیکیشن کسی دوسری وجہ سے ریفیوز ہو جائے اور اپیل کرنی پڑے، پھر جب کورٹ میں جاتے ہیں تو وہاں پہ بھی آپ کا کام کنٹینیو رہنا چاہیے، جس سے آپ جج کے سامنے جب جائیں وہ سیٹسفائی ہو کہ آپ اپنے ہسبینڈ کو ادھر اکوموڈیٹ مینٹین کر سکتی ہیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے سوال یہ کرنا تھا کہ مجھے 2011 میں 2 فروری کو وہ ملا تھا، ڈسکشن لیو ملی تھی 3 سال کی. ٹھیک. تو اس کے بعد میں نے اس ٹائم پر لائف ان دا UK پاس کرا تھا اور انٹری 3 پاس کر کے میں نے جمع کرایا تھا. ٹھیک. تو انہوں نے مجھے اور اس کے 7 مہینے کے بعد میں نے اس کو پیپر پہ تھا تو میں نے اس کو پاسپورٹ پہ انڈوز کرایا ہے. ٹھیک. تو مجھے یہ پتا کرنا تھا کہ مجھے اب ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کرنا ہے 4 اپریل سے پہلے. تو مجھے کون سا فارم استعمال ہوگا اور کیا مجھے لائف ان دا UK دوبارہ دینا پڑے گا اور انٹری جو P1 اب کورس آیا ہے وہ دوبارہ دینا پڑے گا یا نہیں؟ اور اس کے اوپر 600 جو انکم ہے وہ لاگو ہوگی یا نہیں؟ پلیز اس کا جواب دے دیں. اور مجھے کون سا فارم یوز کرنا پڑے گا؟ ٹھیک ہے. آپ کی کال کا شکریہ. بالکل جو فارم آپ کو یوز کرنا پڑے گا وہ FLR-FP ہے. ہوم آفس کی بنیادی طور پہ جو فی ہے وہ £578 ہے. نہ ہی آپ کو لائف ان دی UK ٹیسٹ چاہیے، نہ ہی آپ کو B1 کا کسی قسم کے ایگزام کی سرٹیفکیٹ کی ضرورت ہے. آپ سمپل ایکسٹینشن کے لیے اپلائی کریں گی اور ہوم آفس والے مجھے پورے یقین ہے کہ آپ کو 3 سال کی فردر ایکسٹینشن دے دیں گے. اور جس دن آپ کے 6 سال کمپلیٹ ہونے کے آئیں گے پھر آپ انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کر سکتی ہیں. اس ٹائم جو آپ نے لائف ان دی UK ٹیسٹ پہلے کیا تھا وہ چل جائے گا. B1 کا آپ کو سرٹیفکیٹ جمع کرانا پڑے گا، مگر وہ ابھی نہیں، جب آپ انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کریں گے اس ٹائم ضرورت ہے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میرا ایک سوال ہے کہ میں یہاں پہ 2009 میں اسٹوڈنٹ ویزا پہ آیا تھا. اچھا. اور میں ریگولر کالج بھی جاتا ہوں اور میری یہاں پہ ساری برٹش لڑکی کے ساتھ ہو گئی. ٹھیک. اور میرا سوال یہ ہے کہ مجھے بھی وہ 18,000 والا رولس مجھے بھی لگے گا اور میرے پاس B2 کا سرٹیفکیٹ ہے تو مجھے وہ چل جائے گا یا لائف ان UK کا ٹیسٹ مجھے لینا پڑے گا؟ ٹھیک ہے. آپ کی کال کا شکریہ. بالکل کیونکہ ابھی آپ کے پاس اسٹوڈنٹ ویزا ویلڈ ہے، آپ اسپاؤس ویزے کے اوپر سوئچ کریں گے تو جو B2 کا سرٹیفکیٹ ہے اگر آپ کے پاس ویلڈ سرٹیفکیٹ موجود ہے تو پھر آپ کو A1 یا لائف ان دی UK ٹیسٹ نہیں کرنا. 18,600 کی بالکل ریکوائرمنٹ آپ کے اوپر اپلائی ہوگی. تو اس میں اگر آپ کو بھی کام کی پرمیشن ہے اور وائف بھی کام کر رہی ہے تو دونوں کی انکم کمبائن ہو سکتی ہے. اگر کوئی کام کر رہے ہیں اور انکم کم ہے تو آپ اپنے اکاؤنٹ میں سیونگز بھی شو کر سکتے ہیں. تو بہتر ہے کسی اچھے سے وکیل سے جا کے ملیں، وہ آپ کو سارا پیپر بتائیں گے کہ کون سا پیپر آپ کے پاس ریڈی ہونا چاہیے جس سے آپ کی اسپاؤس کی اپلیکیشن اپروو ہو جائے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ملک صاحب سے بات کر سکتے ہیں؟ بالکل جی بات کر رہے ہیں، فرمائیں. میں نے پوچھنا، میں نے 6 ویک ہو گئی ہے، میں نے برٹش پاسپورٹ نہ اپلائی کیا تھا. اچھا. تو فیس سب کچھ ان کو دے دیا تو انہوں نے پیپر میں ڈاکومنٹس میرے گھر بھیج دیے. ٹھیک ہے. تو ابھی انہوں نے جواب کو نہیں دیا 6 ویک میں کہ کب تمہیں انٹرویو میں بلائیں گے یا کیا کریں گے. ٹھیک. تو دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ میں
اولڈ ہوں, 58 میری ایج ہے. اچھا. تو میں بینیفٹ لیتی ہوں, لیکن کیوں کہ میں اپنے بچوں کو 20 سال ہو گیا بھائی ملے, میں بچوں کو اسپانسر کر سکتی ہوں. ٹھیک. اور بچوں کی ایجز کتنی ہیں؟ بچے شادی شدہ ہیں. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل, جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے تو بنیادی طور پر جب ہوم آفس والے آپ کے ڈاکومنٹس واپس بھیجتے ہیں تو ساتھ ہی ساتھ وہ ایک انٹرویو کی چٹھی بھیج دیتے ہیں. تو اگر تو آپ کو ابھی تک نہیں ملی تو آپ پاسپورٹ آفس کو منڈے فون کریں, وہ آپ کو اپڈیٹ دے دیں گے. تو جہاں تک بچوں کا تعلق ہے تو بالکل آپ بچوں کو اسپانسر کر سکتی ہیں, مگر اب ان کے اپنے سرکمسٹانسز کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے کہ ادھر پاکستان وہ ویل سیٹل ہیں یا نہیں, ادھر ہوم آفس کو وہ سیٹسفائی کر پائیں گے کہ وہ یہاں سے واپس چلے جائیں گے. تو بہتر ہے کسی اچھے سے وکیل سے جا کے مل لیجیے گا, تو وہاں سے ایک اسپانسرشپ لیٹر تیار کر کے ان کو بھیج دیں. پاکستان سے وہ اپلیکیشن کر کے کوشش کر سکتے ہیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہلو. جی ہلو سر, میں پوچھنا چاہتی ہوں اپنی کزن بارے. جی فرماؤ. 2006 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਥੇ ਇੰਗਲੈਂਡ ਚ ਆਈ ਸੀਗੀ. ਅੱਛਾ. ਉਹਨਾਂ ਨੇ 11 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਰਿਜ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ. ਠੀਕ. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੇਸ ਆਪਣਾ ਇੱਥੋਂ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ, ਜਿੱਦਾਂ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਇੱਥੋਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ. ਅੱਛਾ. ਹੁਣ ਅਕਤੂਬਰ ਚ 2030 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਗਈ ਆ. ਅੱਛਾ. ਤੇ ਹੋਮ ਆਫਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਤੂੰ ਵਾਪਸ ਇੰਡੀਆ ਕਾਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ. ਠੀਕ. ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦੱਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕਾਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ. ਠੀਕ. ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੇਸ ਆਈ ਥਿੰਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਗਿਆ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਸਟੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ. ਠੀਕ. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਸੱਦਿਆ ਆ. ਠੀਕ ਹੈ. ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਚ ਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਚਾਂਸ ਹੈਗੇ, ਕਿੰਨੇ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਰਿਫਿਊਜ਼ ਕਰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਕਰਨਗੇ ਜਾਂ ਲੈਟਰ ਪਾਣਗੇ. ਕਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਕਰੋਡ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੱਦਿਆ ਸੀਗਾ. ਅੱਛਾ. ਲੀਵਰਪੂਲ ਸੱਦਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ. اچھا ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل ان کو کہیں وہ انٹرویو پہ جائیں, سارے اپنی بات امیگریشن آفیسر کو بتائیں. امیگریشن کا مین پوائنٹ انٹرویو پہ کال کرنے کا یہی ہے, چیک کرنا کہ آیا تھا جب ہسبینڈ کی ڈیتھ ہوئی تھی اس سے پہلے ان کا ریلیشن شپ جینون تھا یا نہیں تھا, اور جو ان کے سرکمسٹانسز انڈیا میں کس قسم کے ہیں. تو بالکل انٹرویو پہ جائیں تو اس دن یا اس ٹائم تو فیصلہ نہیں ہوگا, فیصلہ ہوتا ہے تو کوئی 2 سے 3 ویک یا 4 ویک لگ سکتے ہیں. اس کے بعد اگر ہوم آفس نے ان کو اسٹے دیا تو ٹھیک, اگر ریفیوز کرتے ہیں تو ان کو اپیل کا رائٹ ہوگا یا اپیل کر پائیں گے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی فرحان بات کر رہا ہوں نیو کاسل سے. جی فرحان صاحب فرمائیں. جی میں نے اپنی مسز کے انڈیفینٹ ویزے کے لیے معلوم کرنا ہے. میری مسز کا انڈیفینٹ ویزا جو ہے وہ 2016 میں ڈیو ہے. ٹھیک. تو کیا وہ ابھی لائف ان دا یو کے ٹیسٹ دے سکتی ہے؟ اس کی کوئی ویلیڈیشن تو نہیں ہے سر؟ ٹھیک. بس یہی معلوم کرنا ہے کہ اگر وہ ابھی لائف ان دا یو کے ٹیسٹ دے دے تو اس کی کوئی ویلیڈیشن تو نہیں ہے؟ ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل لائف ان دی یو کے ٹیسٹ لائف ٹائم کے لیے ویلڈ ہے, تو وہ بے شک ابھی دینا چاہتے ہیں تو بالکل دے سکتی ہیں. 2016 میں جب وہ انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کریں گی تو بالکل یہی سرٹیفکیٹ وہ استعمال کر سکتی ہے. ہوم آفس اسی سرٹیفکیٹ کے اوپر ان کی اپلیکیشن اپروو کریں گے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہیلو ملک صاحب. جی جی سر, میں نے آپ سے پہلے بھی بات کی تھی پر میرے سوال کا جواب نہیں ملا. میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ میں سدرن آئرلینڈ سے بول رہی ہوں. ٹھیک. یو کے کی لیگیسی کا کیس یہاں پر نہیں چلتا. ٹھیک. میں نے صرف یہی جاننے کے لیے فون کیا تھا کہ اگر مجھے اس سوال کا جواب دے سکیں کہ اگر کوئی اسائلم اپلائی کرتا ہے 10 سال اور اس 10-12 سال کے بعد کیا اس کے فنگر پرنٹس آٹومیٹیکلی ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں یا کچھ ایسا سسٹم ہے, یا وہ دوبارہ اگر کسی نام سے وہی انسان 10-12-14 سال کے بعد اپلائی کرنا چاہے اسائلم, ٹھیک, تو کیا وہ پھر سے نکلوا لیتے ہیں یا میچ کر لیتے ہیں یا آٹومیٹک میچ ہوتے ہیں یا کیا طریقہ ہوتا ہے, یہ میں آپ سے جاننا چاہوں. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل فنگر پرنٹس تو میچ ہو جاتے ہیں کیونکہ جب انہوں نے 12 سال پہلے اسائلم کیا تھا تو اس ٹائم ہوم آفس نے یا تو ان کو اسائلم رجسٹریشن کارڈ ایشو کیا ہوگا یا پھر اس ٹائم IND ایشو کرتے تھے وہ ایشو کیا ہوگا. تو بالکل ہوم آفس کے ریکارڈ میں رہتا ہے. اگر وہ دوبارہ اسائلم کلیم کرتے ہیں یا کبھی دوبارہ ادھر ان کی چیکنگ ہو جاتی ہے تو بالکل ہوم آفس کو پتہ چل جائے گا کہ آپ کا پرانا ریکارڈ یہ تھا, آپ کا اس ٹائم اسائلم ریفیوز کیا, ادھر اس ٹائم آپ کو ریموو کیا تھا یا نہیں کیا تھا. تو اگر وہ ابھی فریش اسائلم کرنا چاہتے ہیں تو بہتر ہے وہ کسی اچھے سے وکیل سے مشورہ کریں اور ان کو سارے سرکمسٹانسز بتائیں کہ پہلے اسائلم کلیم کر کے وہ کدھر گئے تھے, کب ریفیوز ہوا, اپیل کی نہیں کی, کن ڈیٹیلز کے ساتھ کیا, ان کی اصل ڈیٹیلز کیا ہے, تو ابھی دوبارہ کن ڈیٹیل سے وہ اسائلم کلیم کرنا چاہتے ہیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام.
سر میرا کوشچن یہ ہے کہ میں 2004 میں ایز اے اسٹوڈنٹ آیا تھا اور میں مجھے دسمبر 2007 میں جوائن کیا. میرے 2 بچے ہیں جو یو کے میں ہی پیدا ہوئے ہیں. ٹھیک. تو میرا سوال یہ ہے کہ میں نیکسٹ منتھ اپنا مطلب ہے کہ ILR آن دی بیسس آف لانگ ریزیڈنسی اپلائی کرنا چاہ رہا تھا. تو مجھے اور میرے مسز کو ابھی دونوں کو رائٹ آف ورک نہیں ہے, الاؤ نہیں, ہم کام نہیں کرتے. ہمارے جو ویزے ہیں وہ بھی 30 اپریل کو سب کے ایکسپائر ہو جائیں گے, میرے مسز کے بچوں کے. تو کائنڈلی مجھے یہ بتا دیں گے کیونکہ بیسس آف لانگ ریزیڈنسی تو مجھے تو ڈیپینڈنٹ الاؤ نہیں ہے, تو میں اپنی مسز کا کیا FLRO پہ کروں گا؟ ہم کام تو کرتے نہیں ہیں 1600 تو ہم تو میٹ ہی نہیں کر سکتے کرائیٹیریا. اور اگر بچوں کو میں ڈراپ کرتا ہوں ان دا مین وائل مجھے ILR مل جاتا ہے تو کیا بچے میرے ایلیجیبل ہوں گے برٹش نیشنلٹی اپلیکیشن کے لیے؟ ٹھیک ہے. آپ کی کال کا شکریہ. بالکل جہاں تک آپ کے بچوں کا تعلق ہے تو بالکل اگر آپ بچوں کو ڈراپ کرتے ہیں اور آپ کو کال انڈیفینٹ مل جاتا ہے اس کے بعد بالکل بچوں کی نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں, ان کو رجسٹریشن مل جائے گی, اس کے بعد ان کو برٹش پاسپورٹ بھی مل سکتا ہے. تو جہاں تک وائف کا تعلق ہے تو بالکل وائف کا FLR FP پہ اپلائی کیجیے گا. وہ جو اپلیکیشن ہوگی وہ بیسکلی ان کی پرائیویٹ فیملی لائف کی بیسس کے اوپر ہوگی کہ ان کو آئے ہوئے 6-7 سال ہو گئے, 2 بچے یہاں پہ ہیں, ہسبینڈ کو انڈیفینٹ مل جائے گا. تو اس میں یہ ہے کہ اگر ہوموسیلی اپلیکیشن ریفیوز بھی کرتے ہیں تو انڈر سیکشن 82 ان کو اپیل کا رائٹ ہوگا. کورٹ میں زیادہ اچھے چانسز ہوں گے کہ ان کی اپیل الاؤ ہو. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. آپ کا بہت جانکاری دے رہے ہیں. میرے 2 سوال ہیں ایک ہی ساتھ میں. جی فرمائیں. ایک تو میں نے شادی کی تھی انڈیا میں 2012 میں. اچھا. تو میرا ویزا اپلائی کیا تھا بیٹے کے ساتھ تو ریفیوز ہو گیا تھا. ٹھیک. اپیل میں بھی. پھر یہ انہوں نے ریٹ بڑھا دیا 18,600. ابھی پتہ نہیں, پہلا سوال تو یہی کہ 18,600 چینج ہوا ہے یا وہی ہے. ٹھیک. اور دوسرا ساتھ میں یہ ہے کہ جو ہمارے وہاں پہ A لیول انٹری UK یورپ کا جو کیا تھا وہاں پہ سرٹیفکیٹ وہی چلے گا یا دوبارہ وہاں پہ پھر اور بنانا پڑے گا یا پاس کرنا پڑے گا؟ ٹھیک ہے. آپ کی کال کا شکریہ. بالکل جہاں تک آپ کے پہلے سوال کا تعلق ہے تو فی الحال 18,600 ہی ریکوائرمنٹ ہے. تو اگر یہ چینج ہوتی ہے آئندہ آنے والے ویکس میں تو میں آپ کو پروگرام میں اپڈیٹ کروں گا. تو جہاں تک آپ کے دوسرے سوال کا تعلق ہے تو بالکل جو A1 پہلے کیا تھا انٹری لیول بالکل وہی ابھی ویلڈ ہے. اگر دوبارہ اپلیکیشن جمع کراتے ہیں تو وہی سرٹیفکیٹ ساتھ جمع کرا سکتے ہیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہیلو ملک جی, میں گرجیت بول رہی ہوں. جی فرمائیں. میرا 18 فروری 2013 کو ویزا لگا تھا اور میں 22 فروری کو جہاں پہ آئی تھی. میرے ہسبینڈ پہلے بھی میرڈ تھے, ان کا ڈیورس ہو چکا ہے اور وہ اپنی پہلی وائف کو بھی جیسے مارتے تھے, پیٹتے تھے, ہٹ کرتے تھے. اس کا ڈیورس ہو چکا ہے. سیکنڈ میرج میرے ساتھ ہوئی تھی اور میں ابھی وہ میرے ساتھ بھی یہی کچھ کرتے تھے. ابھی میرے ویزے کو ابھی وقت ہے کیونکہ 27 منتھ کا ویزا میرے کو ملا تھا. ٹھیک ہے جی. اور ابھی وہ میرے ساتھ بھی سیم وہی کرتے ہیں اور میں نے میرے ویزے کو بھی 1 سال ہوا ہے اور میں نے اس کی پولیس کمپلینٹ کی ہے. ٹھیک. اس کا پرانا کیس بھی ری اوپن ہو گیا ہے. ابھی میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی ابھی میرے کو یہاں پہ ہر ایک فیسلٹی مل رہی ہے اور میں نے یہ میرے ساتھ ریپ بھی کرتا تھا. ایچ اینڈ ایوری تھنگ. وہ اس انسان نے میرے کو اتنا جلدی کیا کہ میں بتا نہیں سکتی. ابھی میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ ابھی میرا جیسے اسٹیپ بائی اسٹیپ کیس آگے جا رہا ہے, کیا میرے کو یہاں کی گورنمنٹ انڈیفینٹ اسٹے دے گی اور نہیں؟ ٹھیک. اور ابھی ہسبینڈ کو پولیس نے چارج بھی کیا ہے کہ نہیں کیا؟ یہ ابھی جیسے کیس آگے چل رہا ہے اس کے 18 اپریل کو اس کی نیکسٹ ہیئرنگ ہے. ٹھیک ہے. آپ کی کال کا شکریہ. بالکل آپ کو فوری طور پہ کسی وکیل سے جا کے ملے اور ڈومیسٹک وائلنس کی بیسس کے اوپر ہوم آفس میں اپلیکیشن جمع کرا دیجیے گا. تو جس طرح کے سرکمسٹانسز آپ نے مجھے بتائے ہیں تو مجھے پورا یقین ہے کہ آپ کو ڈومیسٹک وائلنس کی بیسس کے اوپر انڈیفینٹ مل جائے گا. تو اس میں بنیادی طور پہ زیادہ پیپر ورک آپ کے ڈاکٹر وغیرہ سے چاہیے ہوتا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ پولیس سے سارا کا سارا ریکارڈ چاہیے. تو کسی اچھے سے وکیل سے جا کے ملیں, وہ ڈاکٹر سے بھی ریکارڈ منگوائے گا, پولیس سے بھی منگوائے گا اور اس کے بعد آپ کی ڈومیسٹک وائلنس کی بیسس کے اوپر اپلیکیشن جمع کرا دیں گے. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں نیکسٹ کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہیلو جی, السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی میں نے یہ پوچھنا تھا کہ میرے پاس پاکستانی گریجویشن ہے 2 سال کی. ٹھیک. تو یہ B1 کے برابر ہے یا کہ مجھے انگلش کا کورس پھر کرنا پڑے گا, آرٹس کرنا پڑے گا, یہ
نیشنلٹی کے لیے. نیشنلٹی کے لیے ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. نہیں, اگر گریجویشن کو 4 سے 5 سال کی ہو تو وہ پھر B1 کے ایکویلنٹ ہوتی ہے. تو کیونکہ آپ کا جو BA ہے گریجویشن ہے وہ صرف 2 سال کا ہے تو وہ B1 کے ایکویلنٹ نہیں ہوگا. تو بالکل آپ کو B1 کا ایگزام دینا پڑے گا, ساتھ میں لائف ان دی UK ٹیسٹ ہونا چاہیے. یہ دونوں سرٹیفکیٹس کے ساتھ آپ نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہلو جی فرمائیں. عزیز صاحب, میرا آپ سے سوال یہ تھا کہ 2011 میں کو ڈرائیونگ کنوکشن میں 6 پوائنٹ لگے تھے لائسنس پہ. اچھا. تو اس کے بعد پھر مطلب میں نے مجھے کہا تھا کہ 2012 میں ایکچولی میرے کو وہ پوائنٹس لگے تھے, لیکن کنوکشن جو ڈیٹ تھی وہ 2011 میں تھی. تو کیا میں کو اتنا ہی ویٹ کرنا پڑے گا 4 یا 5 سال نیشنلٹی کے لیے؟ نیشنلٹی کے لیے ہاں جی بالکل. آپ کو نیشنلٹی کے لیے اگر آپ کو پوائنٹس ملے تھے اور آپ کورٹ میں گئے تھے تو اس میں 3 سال کے بعد فرام دا ڈیٹ آف کنوکشن 3 سال کے بعد آپ نیشنلٹی کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. اگر آپ انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو انڈیفینٹ کے لیے آپ کو 5 سال تک ویٹ کرنا پڑے گا. تو بہتر ہے کسی اچھے سے وکیل سے آپ کی مل لیجیے گا, وہ آپ کی کنوکشن دیکھ کے بتائیں گے کہ وہ کب سپینڈ ہوگی, کیونکہ جو سپینڈ کنوکشن ہوتی ہے وہ آپ کو انڈیفینٹ کے لیے ہوتی ہے. اگر آپ نیشنلٹی کے لیے اپلائی کرتے ہیں تو 3 سال فرام دا ڈیٹ آف کنوکشن 3 سال کے بعد آپ اپلیکیشن جمع کرا سکتے ہیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. ملک صاحب. جی فرمائیں. جی میں مانچسٹر سے بول رہا ہوں. میرے دوست ہیں, انہوں نے اپنی مسز کا کیس 8 مہینے پہلے پاکستان میں جمع کروایا تھا. اچھا. تو 6 مہینے بعد ہم نے ان کو ای میل کیا تو انہوں نے کہا کہ ابھی آپ کچھ ویٹ کریں. ٹھیک. تو ابھی 8 مہینے گزر چکے ہیں لیکن ابھی تک ان کا کوئی ریسپانس نہیں آیا. ٹھیک. تو ہمیں اس سلسلے میں کیا کرنا چاہیے؟ ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل آپ کو کرنا چاہیے کہ آپ کسی اچھے سے وکیل سے جا کے ملیں, ان کو سارا پیپر بتائیں, کیونکہ پاکستان سے نارمل اگر اپلیکیشن کریں کوئی 2 سے 3 ماہ کے اندر فیصلہ ہو جاتا ہے. کوئی اگر اپلیکیشن 6 یا 8 ماہ چلے تو وہ اس لیے ہولڈ ہے کیونکہ کورٹ آف اپیل میں ایک ہیئرنگ ہونی تھی جو کہ ہو گئی ہے, اور اس میں کورٹ آف اپیل فائنل ڈیسیجن کرے گا کہ جو انکم تھریش ہولڈ ہے ادھر وہ 18,600 ہونا چاہیے یا پھر 13,500. تو مجھے لگتا ہے کہ آپ کے فرینڈ کی بھی اپلیکیشن اسی وجہ پہ ہولڈ ہے, کیونکہ جب انہوں نے اپلیکیشن جمع کرائی تھی تو سارے ڈاکومنٹس جمع نہیں کرائے جس سے امیگریشن والے سیٹسفائی ہو سکتے تھے کہ ان کی انکم تھریش ہولڈ کے ایکویلنٹ ہے. تو ایک تو یہ آپشن ہے کہ اگر تو ابھی ان کی انکم ٹھیک ہے تو وہ فریش اپلیکیشن جمع کرا سکتے ہیں, یا پھر ہوم آفس کو ریمائنڈر وغیرہ بھیجیں اور وہاں سے کوئی اپلیکیشن کے اوپر فیصلہ لیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے انڈیفینٹ لیو کے بارے میں معلوم کرنا تھا ہسبینڈ کے لیے نا. میرے ہسبینڈ یہاں آئے تھے 2012 میں. اچھا. جی دسمبر 2012. تو مجھے یہ معلوم کرنا ہے کہ میں انڈیفینٹ لیو کب اپلائی کر سکتی ہوں, کیونکہ ویزا ہے 27 منتھ کا. 27 منتھ کا. ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل آپ کے ہسبینڈ دسمبر 2012 میں آئے تھے تو دسمبر 2014 میں ان کے 2 سال کمپلیٹ ہونے, تو اس سے 28 ڈیز پہلے جو کہ نومبر بنتا ہے تب آپ کے ہسبینڈ انڈیفینٹ کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. جی ہلو السلام علیکم. وعلیکم السلام. جی مجھے یہ ملک صاحب بات کر رہے ہیں؟ جی بالکل بات کر رہا ہوں, فرمائیں. جی مجھے آپ سے یہ پوچھنا تھا, اسٹوڈنٹ ویزے پہ ہے میرے ہسبینڈ نا. ٹھیک. 2007 میں آئے تھے. ٹھیک ہے. اور ہم ان کے ڈیپینڈنٹ ہیں, 2 سال پہلے آئے ہیں ابھی. ٹھیک ہے. تو ابھی ہمارا ویزا ایکسپائر ہونے والا ہے نیکسٹ منتھ. اچھا. تو اب کون سا ویزا ڈال سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے, آپ کی کال کا شکریہ. بالکل آپشن تو ہسبینڈ کے پاس کوئی زیادہ نہیں ہے. ایک تو یہ کہ اگر وہ اسٹوڈنٹ بیسس کے اوپر سوئچ کرنا چاہتے ہیں اسٹوڈنٹ کے اوپر سوئچ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ اگر ان کی یہاں سے کوئی ڈگری کمپلیٹ ہوئی ہے تو وہ ورک پرمٹ کے لیے یا پھر انٹرپرینور ویزے کے لیے اپلائی کر سکتے ہیں. تو اس کے علاوہ اگر یہ ان تینوں آپشنز میں سے کوئی آپشن ان کے لیے موجود نہیں ہے تو وہ ہیومن رائٹس کی بیسس کے اوپر بھی اپلیکیشن جمع کرا سکتے ہیں. تو بہتر ہے کسی اچھے وکیل سے جا کے مشورہ کریں, ان کو اپنے سارے سرکمسٹانسز بتائیں, وہ دیکھ کے بتائیں گے کہ ہسبینڈ کس کیٹیگری کی ریکوائرمنٹس میٹ کر رہے ہیں. آپ کی کال کا شکریہ. ناظرین بڑھتے ہیں اگلے کالر کی طرف. جی فرمائیے. ہیلو سر السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر ہم ادھر 2 سال سے اوپر ہو گئے ادھر یورپ سے ادھر آئے ہوئے ہیں. اچھا. میرے پاس تو پاسپورٹ ہے یورپ کا, نیشنلٹی ہے میں تو. ٹھیک. تو جو میری وائف ہے اس کا ادھر اس کے پاس پرماننٹ تھا یورپین, جو ادھر رہنے کا ہے نا پرماننٹ تھا یورپ کا.
ٹھیک ہے. میری वाइफ भी साथ में है, तो उसका रेजिडेंस परमिट लेने के लिए उधर भेजा था लिवरपूल में. ठीक. तो उन्होंने 1 साल पहले एक लेटर डाला था 6 मंथ का, इससे आप काम कर सकते हैं, काम कर रही थी. ठीक. लेकिन बाद में उन्होंने मेरा काम छूट गया, तो बाद में उन्होंने मेरा चेक जो किया सभी, मेरा काम तो था नहीं, बोलते लेटर डाल दिया भी आपका कहीं भी आप काम नहीं कर रहे हैं. ठीक है. इसलिए आपको अपील लगाना पड़ेगा. ठीक. तो बाद में थोड़ी देर बाद में उन्होंने फिर मुझे मैसेज भेजा भी अपनी वाइफ का ऐसे करो, मैरिज सर्टिफिकेट भेजो. अच्छा. तो फिर मेरे डॉक्यूमेंट तो उन्होंने वापस भेज दिए. ठीक. तो मैंने उनको मैरिज सर्टिफिकेट जो उधर से मंगवा कर यूरोप से ठीक ट्रांसलेट करवा के उनको भेजा हुआ है. ठीक है. तो वो जो 6 मंथ का उन्होंने भेजा था भी कंपनी को देना काम करने के लिए, उसका भी जो डेट ओवर हो गया है वो निकल गया है. ठीक. तो वो सर पूछना था जी कितना टाइम लगेगा पर दूसरा रेंज परमिट आने के लिए मेरी वाइफ का. और मुझे ये बताएं कि अभी आप काम करते हैं कि नहीं करते? नहीं, मैं अभी बेनिफिट ले रहा हूँ. अच्छा. ठीक. और काम नहीं कर रहे आप? नहीं, मैं नहीं कर रहा. ठीक. ठीक है, आपकी कॉल का शुक्रिया. बिल्कुल, फिर तो वाइफ के लिए पॉसिबल नहीं है कि होम ऑफिस वाले उनको रेजिडेंस परमिट ग्रांट करें, क्योंकि बुनियादी रिक्वायरमेंट ये है कि जो यूरोपियन नेशनल हो वो यहाँ पे अपने टीटी राइट एक्सरसाइज करता हो. तो अगर आप काम नहीं कर रहे, आप अपने राइट्स एक्सरसाइज नहीं कर रहे, तो वाइफ को रेजिडेंस परमिट मिल ही नहीं सकता. तो मुझे लगता भी नहीं है कि अभी आपकी वाइफ की कोई वैलिड एप्लीकेशन होम ऑफिस में पेंडिंग है, क्योंकि एक थी वो उन्होंने रिफ्यूज करके भेज दी. जब रिफ्यूज कर देते हैं तो होम ऑफिस वाले खुद ही डॉक्यूमेंट्स नहीं मांगते जब तक आप खुद फ्रेश एप्लीकेशन ना जमा कराएं. तो अभी मेरा मशवरा ये है कि फौरी तौर पे आप काम शुरू करें, और जब काम शुरू हो जाता है अपनी पे स्लिप्स के साथ वाइफ की फ्रेश एप्लीकेशन जमा कराएं रेजिडेंस परमिट की, तो वो 6 माह के अंदर अंदर अप्रूव हो जाएगी और वाइफ को 5 साल का स्टे यहाँ पे मिलेगा. आपकी कॉल का शुक्रिया. नाज़रीन, यहीं तक था आज का शो. 1 घंटे का वक्त था, बड़ी तेजी के साथ गुजर गया. आपके सामने जितने ज्यादा कॉल ले सकता था ली. फिर भी अगर किसी की कॉल ना मिल पाई हो तो अगले हफ्ते अगले सैटरडे 4 बजे फिर यहीं पर हूँगा. तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिए. रब रखा.